تو اس لیے اپنی روٹین اور اپنا ذہن یہ بنائیں کہ یہ ان چیزوں کی نظر کرنے کا مہینہ نہیں ہے، 11 ماہ ہیں ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے، اور اگر ہم نے اس مہینے کا احترام نہ کیا اور اس مہینے کو اس کی عظمت کے تحت ہم نے نہ گزارا تو ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ چند ایک کام جو کہ کرنا بہت ضروری میں سمجھ رہی ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان کو کامیاب کرنے کے لیے 3 باتیں بس بتاؤں گی، اگر ان کو آپ فالو کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی جو ہے کنڈیشن، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں۔ نیت کیا ہے کہ میں جو بھی کروں گی ماہ رمضان میں یا اس کے استقبال کے لیے میں جو بھی کروں گی یا میں جو بھی ارادہ باندھ رہی ہوں بشرطے کہ وہ ارادہ حق ہو، تو میں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے باندھوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی درس دیا کرتے تھے، کوئی بات کیا کرتے تھے، تو جو بھی انسان ان کی بات کو سنا کرتا تھا نا، اسے بڑی لذت محسوس ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ لذت محسوس ہوا کرتی تھی، ان کے دلوں میں اترا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا مدعا، ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ ایک ہی تھا، اور وہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ اس وجہ سے ان کی زبانوں میں تاثیر تھی۔ اس لیے